السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس نے آج ہمیں اور آپ کو اس پروگرام کو سجانے کی، یہاں اکٹھا ہونے کی اور قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے اور سنانے کی توفیق بخشی ہے۔ بہت سارے لوگ اس وقت مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ کوئی موبائل کے اوپر لگا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی ویڈیوز میں مگن ہے، کوئی کسی سے چیٹنگ کر رہا ہے۔ الغرض سب کی اپنی اپنی مصروفیات اور اپنے اپنے کام ہیں۔ اس مصروف دنیا میں اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس پنڈال کے نیچے بیٹھ کر قرآن سننے کے لیے اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ اور یہاں ہمیں اللہ کے نبی کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ دیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور ہم اور آپ اسی مقصد کے لیے آج یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مقصد پر ہم سب کو کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔
ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے علماء کا مقام بیان کیا ہے۔ علماء عالم کی جمع ہے۔ عالم کا مطلب نالجیبل پرسن، علم رکھنے والا۔ بنگلہ میں شاید اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ہندی میں کہہ سکتے ہیں گیانی، گیان رکھنے والا۔ عالم کی جمع ہے علماء۔ جب ہم شریعت کی ٹرم میں علماء کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو علماء کا مطلب میتھمیٹکس کا علم رکھنے والے نہیں ہوتے۔ علماء کا مطلب سائنٹسٹ نہیں ہوتے۔ علماء کا مطلب ہسٹری کے ماہر نہیں ہوتے۔ علماء کا مطلب قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے، شریعت کا علم رکھنے والے، دین کا علم رکھنے والے مراد۔ اور شریعت کا علم رکھنے والے اور دین کا علم رکھنے والے ان علماء کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو ان دونوں آیتوں میں بیان کیا۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ علم رکھنے والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ جو مقام ایک عالم کا ہے وہ غیر عالم کا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ فاطر کی آیت ہے، اللہ فرماتا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں علماء ڈرتے ہیں، علماء ہی ڈرتے ہیں۔ جو صحیح معنوں میں عالم ہوگا، جو اللہ کو پہچانے گا، جو اللہ کے مقام کو جانے گا، جو اللہ کی عظمت کو جانے گا، جو اللہ کی صفات کو جانے گا، یقیناً وہ اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوگا، اللہ کا تقوی اس کے دل میں ہوگا۔ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کو جانیں گے اتنا زیادہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن کریم میں حضرت لقمان جب اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتوں کو بیان کیا ہے، تو حضرت لقمان اپنے بچے کو جب شرک سے منع کرتے ہیں کہ میرے بچے تو اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، تو اس کے بعد حضرت لقمان اپنے بچے کو اللہ کا مقام بتاتے ہیں، اللہ کی عظمت بتاتے ہیں۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، وہ زمین کے اندر کہیں چھپی ہوگی، آسمان کے اندر کہیں چھپی ہوگی، کسی چٹان کے نیچے چھپی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر کی چیز کو بھی سامنے لے آئے گا۔ اللہ، یہ اللہ ہے۔ رائی کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے میرے بھائیو؟ رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی چیز ہے اس کائنات میں کہیں پر بھی چھپی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے آئے گا۔ اب جو اللہ کی اس عظمت کو پہچانے گا وہ گناہ کرنے کے پہلے، وہ نافرمانی کرنے کے پہلے، وہ اللہ کو ناراض کرنے کے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا کہ جب اللہ سے کچھ چھپ نہیں سکتا ہے تو میں گناہ کیسے کر رہا ہوں، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو جتنا انسان اللہ کو جانے گا اتنا اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو۔ تو علماء کا یہ مقام ہے۔ ایک آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ تیسری آیت بھی سن لیجئے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ قرآن کے 28ویں پارے کی آیت اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، ہم علماء کے درجوں کو بڑھاتے ہیں، علماء کے درجے بلند کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں علماء کے درجے بلند کرتا ہوں۔ دنیا اگر علماء کا درجہ گرا دے، دنیا علماء کو ان کا مقام نہ دے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں علماء کو ان کا مقام دیتا ہوں، میں علماء کے درجے بلند کرتا ہوں۔ اور آگے بڑھیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 دیکھیے، اللہ فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔
اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں، کوئی دعا کے لائق نہیں، کوئی پکارنے کے لائق نہیں۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس گواہی میں اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کس کو شامل کر رہا ہے؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی گواہی دے رہا ہوں، میرے فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، اور علماء بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے ساتھ اپنے فرشتوں کو شامل کیا، اور فرشتے کون ہیں؟ معصوم مخلوق اللہ کی، فرشتے کبھی کوئی گناہ نہیں کرتے۔ اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو شامل کیا اس گواہی کے اندر، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے علماء کو شامل کیا کہ علماء بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا یہ 4 آیتیں علماء کا مقام بتانے کے لیے کافی نہیں ہیں میرے بھائی؟ یہ 4 آیتیں قرآن کی اگر صرف ان 4 آیتوں کو انسان سمجھ لے تو اس کے دل اور دماغ میں علماء کا مقام اور علماء کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ اب آئیے ایک حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، اور یہ حدیث آپ کو ملے گی ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد کے اندر۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جب کوئی بندہ علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، جب کوئی بندہ قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ آپ کا بچہ کسی مدرسے میں جا کر کے دینی تعلیم حاصل کرنے گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ تو مالدہ گیا ہے، وہ تو مئو گیا ہے، وہ تو دلی گیا ہے، وہ تو منصورہ مالیگاؤں گیا ہے۔ آپ کا بچہ گیا تو علم دین سیکھنے کے راستے میں، لیکن اللہ کے نبی یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ کا بچہ جو علم دین سیکھنے کے لیے گیا ہے وہ حقیقت میں جنت کا راستہ طے کر رہا ہے، وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزْقًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے والے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اس کا احترام فرشتے کرتے ہیں، اس کا سمان فرشتے کرتے ہیں، اس کی رسپیکٹ فرشتے کرتے ہیں، اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اچھا، پانی کی مچھلی کیوں دعا کرتی ہے عالم کے لیے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھئی پانی کے اندر، سمندر کے اندر جو مچھلی رہتی ہے اس کو عالم سے کیوں محبت ہے؟ وہ عالم کے لیے کیوں دعا کر رہی ہے؟ کیونکہ عالم ہی بتاتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ عالم ہی بتاتا ہے کہ مچھلی حلال ہے، اور عالم ہی بتاتا ہے کہ گھڑیال حرام ہے، سور حرام ہے، کتا حرام ہے۔ حلال و حرام ایک عالم بتاتا ہے، اور جب عالم حلال و حرام بتاتا ہے تو مچھلی اس کے لیے دعا کرتی ہے، کیونکہ مچھلی کا جو صحیح حکم ہے، جو شریعت کا حکم ہے، وہ عالم بتا رہا ہے، تو پانی کی مچھلیاں بھی اس عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، چاندنی رات میں سارے ستاروں کے بیچ میں جب چاندنی رات کا 14ویں کا چاند جب چمک رہا ہو، اس چاند کے سامنے سارے ستارے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر اسی طریقے سے جیسے چاندنی رات کے چاند کی فضیلت ہے ستاروں کے اوپر۔ ایک انسان عالم ہے اور ایک انسان عابد ہے۔ عابد مطلب عبادت بہت کر رہا ہے مگر عالم نہیں ہے، اور ایک انسان عالم ہے، بہت عبادت نہیں کر رہا ہے، فرض ادا کر رہا ہے، فرائض ادا کر رہا ہے، لیکن بہت بڑا عابد نہیں ہے، لیکن عالم ہے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ عابد کے اوپر عالم کی فضیلت وہی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت ہے تمام ستاروں کے اوپر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، بے شک علماء نبیوں کے وارث ہیں۔
اس لیے کہ جتنے نبی دنیا میں آئے انہوں نے مال کو اپنی وراثت نہیں بنایا، انہوں نے درہم کو اور دینار کو اپنی وراثت نہیں بنایا، انہوں نے روپیے اور پیسے کو اپنی وراثت نہیں بنایا، انہوں نے تو اپنے علم کو وراثت بنایا، اور ان کے جانے کے بعد علماء نے، ان کی امت کے علماء نے ان کی اس وراثت کو سنبھال لیا، اور میری امت کے وارث بھی، میرے وارث بھی اس امت کے علماء ہوں گے، اس لیے کہ جس نے علم دین کو حاصل کر لیا اس نے بہت بڑی دولت کو حاصل کر لیا۔ یہ ہے علماء کا مقام اور یہ ہے علم دین کا مقام میرے بھائی۔ ہماری اور آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ عالم کی ویلو بہت ہلکی ہو، ہمیں لگتا ہو کہ صاحب یہ کرتا پائجامہ پہننے والا، یہ داڑھی رکھنے والا، اس کی کیا ویلو ہے؟ ہم تو کروڑ پتی ہیں، ہم تو ارب پتی ہیں، اس کی اوقات کیا ہے؟ یہ 5,000 6,000 پانے والا یہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کے بات کرے گا، اس کی کیا اوقات ہے؟ ہو سکتا ہے کبھی ہم اس نظریے سے سوچتے ہوں، مگر اللہ کی قسم سماج اور معاشرے میں ایک عالم دین کا جو مقام ہے وہ کسی کروڑ پتی اور ارب پتی کا نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ ایک عالم کا جو مقام ہے وہ کسی دولت مند کا نہیں ہو سکتا، دولت کبھی بھی علم کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، اپنے دور کے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے درس دیتے ہیں، وقت کا بادشاہ اور وقت کا خلیفہ آتا ہے اور کہتا ہے امام مالک میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹوں کو بھی آپ حدیث پڑھائیں، میرے بیٹوں کو بھی آپ علم دین پڑھائیں، لیکن پبلک کے ساتھ میرے بچے بیٹھ کر کے پڑھیں یہ مجھے برداشت نہیں ہے، میرے بچے شہزادے ہیں، بڑے عیش و آرام سے میں نے ان کی پرورش کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ پرائیویٹ طور پر میرے بچوں کو آ کر کے پڑھائیں، میں اس کا الگ سے آپ کو معاوضہ دوں گا، پیسہ دوں گا۔ امام مالک نے جواب دیا کہ یہ علم حدیث کا کلاس ہے، یہ علم دین کا کلاس ہے، آپ کے بچوں کو بھی عام طلباء کی طرح یہاں آ کر کے بیٹھنا پڑے گا، میں آپ کے بچوں کے لیے الگ سے کوئی کلاس نہیں لوں گا۔ اگر آپ کے بچوں کو علم دین سیکھنا ہے تو پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس چل کے نہیں آتا ہے۔ خلیفہ وقت امیر المومنین آپ کے بچوں کو اگر علم دین پڑھنا ہے تو ہمارے طلباء اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آ کر کے بیٹھنا پڑے گا۔ یہ ہے علم دین کی عظمت میرے پیارے ساتھیوں، کہ بادشاہ وقت کو بھی آ کر کے وہاں پہ جھکنا پڑتا ہے اور استاذ کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، عثمان غنی حدیث کے راوی ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ جو قرآن کا ٹیچر ہے، جو قرآن کا عالم ہے، جو قرآن کا معلم ہے، اس سے بہتر کوئی انسان سماج کے اندر نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھا رہا ہے، وہ قرآن کو پڑھا رہا ہے، وہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب کو پڑھا رہا ہے۔ اب ذرا ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم نے سائنس پڑھانے والے ٹیچر کو جو ویلیو دی ہے، ہم نے انگلش پڑھانے والے ٹیچر کو جو ویلیو دی ہے، ہم نے کمپیوٹر پڑھانے والے ٹیچر کو جو ویلیو دی ہے، کیا ہم نے اس کا 10% بھی اہمیت کیا ہم نے قرآن کے ٹیچر کو دی ہے؟ معاف کیجئے میرے بھائیوں، ہم نے غلام بنا کے رکھا ہے، ہم نے اپنے در کا بھکاری بنا کے رکھا ہے، اور انگلش اور سائنس اور میتھ اور کمپیوٹر کے ٹیچر کے مقابلے میں ہم نے قرآن کے ٹیچر کو بہت ہی ڈی گریڈ کر کے رکھا ہے۔